السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق اللہ العظیم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنی سخن کی تنگ دامانی. گلشن عائشہ کے کاریوں اور قابل قدر شخصیات، میں اس مدبرہ اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی قصد کر رہی ہوں. میری یہ مثال نہیں کہ ماہی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح حسنہ میں نمکشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے جو مرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتی ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کے کام مجال کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی. فرمایا: ما امدت محمد بمقالتی ولکن مدت مقالتی بمحمد. ترجمہ: میری مثال نہیں کہ اپنے اشعار سے مدد رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہم حبیب رب امام الرسول وفضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامی کے دھڑکتے دلوں وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی گلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ذلت کی تاریخی حالت آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور در رہا تھا. کسی اردو شاعر نے کہی وہ ودی کا زور تھا اور سو جہالت کی گھٹائی تھی، ودی کا زور تھا اور سو جہالت کی گھٹائی تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غیر سے جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بھی حیائی تھی. مگر اللہ نے جو پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پر فیضان دور میں شہیدوں یارے لاتوزہ کو رشتہ کا سبب رمضان کرنے کے لیے، وحشتوں برباد کو ختم کرنے کے لیے فاران کی جو چل ہے آفتابی سلسلہ تک کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتابی رسالت امنہ کی لاس ساتھ کی لگتے جگر عبد المطلب کے نور نظر دو شنبہ کو اپنے دو ورن برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس میں لیلہ نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پوری مکہ میں نور کا نزل ہو رہا ہے. ظلمت قضا و کفر قضا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، لاکھوں مناظر و ساموں کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک زندہ سے آواز آ رہی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئی تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئی تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. میرے کلمہ ذکر کے ساتھ جو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لگتے جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمنہ میں مسرت و خوشگوار نہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہے. فرماتی ہے کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لگتے جگر کو جو چاندی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلانا وغیرہ رہتے. غیر سے آواز آئی: اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رنگ ہوں، مربی بھی استاد بھی، سب کچھ میں ہوں اس بچہ کا. اگر یہ بچہ کھلانا مانگ
ہے جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر ذہن میں کہیں نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہی تصویر ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ اے آمنہ اس نام کا اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب پر نہ دیکھا اور نہ سنا آمینہ کہتی ہے آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب کے پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے اور رفعنا لک ذکرک ملت اسلامی کے پاس بنو آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی حضرت شیخ علیہ السلام کی معرفت تھی حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے اسحاق والی رضا صالح والی فصاحت تھی لوط والی حکمت یعقوب والی بشارت تھی موسیٰ والا جلال ایوب والا صبر تھا یونس والی عطاعت یوشع والا جہاد تھا داؤد والی خوشحالی دانیال والی محبت تھی الیاس والا وقار یحییٰ والی عصمت تھی اور عیسیٰ والا زہد تھا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت گلدستہ تھا اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگیر رحمت کے بادل چھاتے ہیں تقدیر حلیمہ کی جاگیر رحمت کے بادل چھاتے ہیں گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں برادران اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب کا دور ہے عجیب ہے محسن انسان ہے اپنے چچا کا ہمراہ شام کا سفر میں تجارت کی غرض سے راستے میں ابراہیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تورات کی علامات پر غور کیا اس بچہ کا آگے مت لے جاؤ یہیں سے واپس ہو جاؤ جو علامات میں نے تورات میں پڑھی تھی وہ تمام اس کے اندر پائی جاتی ہے شاید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی لائے ہیں اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں سوال کرتے ہیں اے آمنہ کوئی نام سجا ہے آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ پیدا زبان پر قابو ہے نقل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ آمین